نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین گرامی، آج سے 1400 سال قبل کا وہ وقت جو معاشرہ جہاں دختر کشی جو رات و بہادری کی علامت سمجھی جاتی تھی، جہاں پر عزت و ناموس کی دھجیاں بکھر کر خانہ خدا کا ننگے سر طواف کرنا لائق تقلید عمل بنا ہوا تھا کہ اس سرزمین پر وحشت کے دوسرے گھاٹ سے پانی پی جانے والے اونٹ کا پیٹ چاک کر امی جذبات کا بدلہ لینا اور مظاہرہ کرنا زمرے میں آتا تھا کہ وہ معاشرہ جہاں جسم تو تھا مگر احساس نہ تھا، جہاں دماغ تو تھا مگر شعور نہ تھا، جہاں زبان تو تھی مگر صداقت نہ تھی، جہاں عدالتیں تو تھی مگر انصاف نہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے خدائے وحدہ لا شریک نے اس ظلمت کو مٹانے اور انتقامی جذبات کو بجانے کے لیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہہ کر عظیم ترین پیغمبر کو مبعوث فرمایا، جس کے آنے سے پردے اٹھے، نگاہ کے ہر شے نکھر گئی، تقدیر صبح آج کے رخ پر بکھر گئی، پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، بطحا تمام جلوہ گر ہیں چور ہو گیا، اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے دہر پر رحمت کے چھا گئے، آئی یہ صدا کہ سید کونین آ گئے، بس میں جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبرائیل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے کہ صدر عالی وقار میرا پیغمبر عظیم تر ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے صفات، کمالات و معجزات کو سمیٹ کر میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اور یہاں پہ اندازہ لگا لیجئے کہ نبی کی تعریف مجھ جیسا ادنا صرف کیا انسان کرے گا، یہاں تو غیر بھی چپ نہ رہ سکے۔ ایک شاعر مائیکل ہارٹ ہے، اس نے حضور کی تعریف میں انگلش کا نوٹ لکھا ہے، میں پڑھنا چاہوں گا۔ My choice of Muhammad sallallahu alaihi wasallam to lead a list of most influential person may surprise some reader, but it was the only man, but he was only man who made successful humanity کہ صدر علی وقار مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی و حیات کی پیروی کرے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ نبی پاک پر درود و سلام پیش کیا جائے، ان کے لیے اس طرح کی محافل میلاد سجائی جائے تاکہ رسول اللہ کی محبت تمام انبیاء کی محبت اور سیرت سے افضل ہے۔ یہ آج کی اس قوم اور آج کی اس معاشرے کی نئی آنے والی نسل کے اندر حضور کی محبت پیدا ہو۔ دوسرا طریقہ اجتماعی یعنی کثیر تعداد کے اندر میلاد و جلوس منائے جائے جس میں حضور کی سیرت ہو۔ میں جناب چند منٹ اور لے کر اپنے اس تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ جناب صدر آج کے اس معاشرے میں جہاں یہ معاشرہ سوشلزم اور کیپٹلزم جیسے سرمایہ داروں اور حکمرانوں کو آج جینے کا حق فراہم کرتا ہے، تو آج سے 1400 سال قبل الفقر و فقری کہہ کر مزدوروں اور مظلوموں پر ظلم کیا۔ آج عالمی بینک پانی کے مسئلے کے اوپر تیسری عالمی جنگ چھڑ جانے کا حکم دے رہا ہے، تو پانی سے بھی بچنے کے لیے اس مسئلے کا حل میرے حضور نے فرمایا ہے۔ خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا، نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا، اگر رحمت کی جلوہ نمائی نہ ہوتی۔ خدا جانے شمس و قمر پوجتے ہم، خدا جانے شمس و قمر پوجتے ہم، اگر ہدایت محمد سے آئی نہ ہوتی۔ اب علینا